سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے اور اس میں اہل جنت کے تعلق سے 10 صفات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 7 صفات کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ اب آئیے انشاءاللہ العزیز ہم 8ویں صفت کی تعلق سے جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے اور کون سی صفات ہے، وہ کون سی اچھائی ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہماری مغفرت بھی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والصائمین والصائمات، 8ویں صفت ہے کہ روزہ رکھنے والا مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے کہ ان کی گناہوں کو بخش دے گا اور اجر عظیم عطا کرے گا، یعنی جنت عطا کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ رکھنے والا بن جائیں، چاہے ہمارے مرد حضرات ہوں یا یہ کہ ہمارے خواتین اسلام ہوں، روزہ رکھنے والا بن جائیں۔ روزہ تو ہمارے اوپر فرض جو اللہ رب العالمین نے کر رکھے ہیں، رمضان کے مہینے کا روزہ، اس کے علاوہ بھی روزوں پر اہتمام کریں اور ان چیزوں پر بھی غور و فکر سے کام لیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ بات ہم جانیں کہ روزہ رکھنا کتنا عظیم عبادت ہے، اور وہ بھی نفلی روزہ، اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جو شخص ایک روزہ اللہ کے راستے میں رکھے گا، یاد رکھیے کہ یہ نفل روزوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھے گا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، تو اللہ رب العالمین اس ایک روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دور تک دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک روزہ ہم اگر اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر ہم رکھتے ہیں، وہ بھی نفل روزہ، تو اللہ رب العالمین اس کی فضیلت یہ بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ 70 سال کی مسافت کتنی ہو سکتی ہے، اتنا دور تک انسان کو اللہ رب العالمین جہنم سے دور کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک ویک میں 2 روزہ رکھتے تھے، ایک پیر کا روزہ، ایک جمعرات کا روزہ۔ ہر مہینے میں ایام بیض کے روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے روزے رکھتے تھے، شوال کے، شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے۔ تو یہ سارے روزے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، اگر ہم اور آپ بھی روزہ رکھنے والے بن جائیں تو ایسی صورت میں جہنم سے ایک روزے میں اگر 70 سال کی مسافت دور کر سکتی ہے ہمیں، تو اگر ہم اس طرح کے روزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اور کیا ہم جہنم میں جا سکتے ہیں؟ یعنی مکمل طور سے ہم محفوظ ہونا چاہتے ہیں جہنم سے، تو یہ روزہ بہت بڑی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ ڈھال ہے، جس طریقے سے تم میں سے کوئی شخص جنگ کے میدان میں کوئی ڈھال لیتا ہے دشمن کی وار سے بچنے کے لیے، اسی طریقے سے جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے یہ روزہ ڈھال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو نفلی روزے کی بات ہے، اور فرض روزے کے تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں نیکی کی امید لے کر کے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ جو اس نے کر رکھے ہیں اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے سامنے ابھی
قریب 2 مہینے بچے ہوئے ہیں، رمضان آنے والے ہیں، ابھی سے ہم دعا میں لگ جائیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان میں ملاقات کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل 1 مہینہ رمضان کے مہینے کو اچھی اور صحت مند رکھتے ہوئے پورے رمضان کے روزے کو رکھنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے، اس بات کی دعا کریں۔ ہمارے اسلاف 6 مہینے پہلے سے اس بات کی دعا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے اس بات کی دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ رمضان آ جاتا، رمضان میں خوب محنت کرتے، اور محنت کرنے کے بعد رمضان جب گزر جاتا تو پھر اس بات کی دعا کرتے تھے، اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو کچھ عبادتیں کی ہیں اس کو تو قبول فرما لے۔ تو یہ بھی ہمارا شیوا ہونا چاہیے، ایک مومن کا یہ بھی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اتنا عظیم مہینہ جو ہمیں ملنے والا ہے اس کے لیے ہم دعا کریں۔ تو معزز سامعین، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جنتی شخص بنانا چاہتے ہیں اور ہماری خواتین اپنے آپ کو جنتی عورت بنانا چاہتی ہیں تو ایسی صورت میں 8واں نسخہ کیا ہے کہ وہ روزے کا اہتمام کرے، اور رمضان کے مہینے کے روزے تو رکھے ہی رکھے لیکن نفلی روزے کا بھی اہتمام کرے۔ 9ویں چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا کہ والحافظین فروجہم والحافظات، کہ جو مرد حضرات اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو خواتین حضرات اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ معزز سامعین، جی ہاں، اپنے آپ کو بدکاری سے، اپنے آپ کو زنا کے برے چیزوں سے محفوظ رکھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اسی لیے تو اس چیز کو کہا کہ جو لوگ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا عورت ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ معزز سامعین، آج جو کہ فتنے کا دور ہے، آج فتنے کا دور ہے، آج چاہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، عریانیت کا بازار گرم ہے۔ آج جو عورتیں اپنے آپ کو جتنا بڑھانا کر سکتی ہیں وہ اتنا فیمس ہوتے چلی جا رہی ہیں، اتنے ان کو ویوز ملتے جا رہے ہیں، ان کو لائک ملتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک دن میں وہ جو ہے اسٹار بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس طریقے سے پرفتن دور ابھی چل رہا ہے۔ اس پرفتن دور میں اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ اسلام تو یہاں تک ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یہ بدکاری تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے نگاہوں کو چلتے ہوئے یا کہیں پر ہم صحراہ میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر اس چیز کو بیان کیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ سورہ نور کی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کو ایک مومن خواتین کے تعلق سے بھی یہی بات کہی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی آپ اپنے مومن عورتوں سے یہ کہہ دیں، کیا یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، ویحفظن فروجہن، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ لہذا ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ چاہے وہ مومن مرد ہو یا چاہے وہ مومن عورت ہو، اپنے نگاہوں کو نیچی رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ زنا کے مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے آنکھیں چار کرتا ہے، آنکھیں چار کرتے ہوئے مسکراتا ہے، پھر بات تک پہنچ جاتی ہے اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے بدکاری تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا کہ وہ بدکاری بڑی دور کی بات ہے، بلکہ اس کے سب سے پہلی سیڑھی کو ہی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی کہا کہ تم آنکھیں چار نہیں کرنا،
بلکہ اگر آنکھیں چار کرو گے تو آنکھوں کی جناح ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں جو اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ تمہاری مغفرت چاہیے، تمہیں اجر عظیم چاہیے، تمہیں جنت چاہیے، تو تمہیں یہ 9واں کام یہ کرنا پڑے گا، والحافظین فروجہم والحافظات، کہ تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بن جاؤ۔ اور اے امت مسلمہ، تم بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی بن جاؤ۔ تو ایسی صورت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہاری مغفرت فرمائے گا، تمہاری گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ معزز سامعین کرام، اب 10ویں چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کی سب سے آخری سنٹنس اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے تعلق سے بھی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، اجر عظیم کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ لہذا ہم میں سے اگر چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جنتی بنائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی صفات اپنے اندر موجود ہوں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنے پڑیں گے۔ ذکر اذکار یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، اتنی بڑی چیز ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے وادیوں میں گزر رہے تھے، جمدان کے پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہذا جمدان، یہ جمدان کی پہاڑ، یہ سیرو، اس میں چلو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، وَسَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ، کہ مفرد لوگ سبقت لے گئے، آگے جو ہے بازی لے گئے، وہ جیت گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مفردین کون ہیں، تو ان لوگوں نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول یہ مفرد لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورت۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مرد اور ایسے خواتین کے تعلق سے کیا فرمایا؟ ایسے لوگ بازی لے گئے، سارے لوگوں سے جیت گئے، سبق المفردون، سبقت لے گئے۔ لہذا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے یہاں درجوں میں بھی سبقت لے جانا چاہیں، تو ایسی صورت میں کثرت سے ذکر اللہ رب العالمین کی ذکر بڑی چیز ہے۔ وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے یہ ذکر ہی وہ چیز ہے کہ ہمارے دلوں میں اطمینان اور ہمارے دلوں کو چین اور سکون مل سکتا ہے۔ دلوں کو چین اور سکون پہنچانے کا کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ غیر مسلموں کے یہاں سوسائڈ کا بہت زیادہ معاملہ چلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں ذکر نہیں پایا جاتا، اللہ کی یاد میں وہ اپنے وقت کو نہیں لگاتے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت نہیں لگاتے۔ اور کیوں لگائیں جبکہ وہ اللہ ہی کا انکار کر دیتے ہیں؟ اسی وجہ سے ان کے یہاں بے چینی ہے، کروڑوں میں وہ کھیل رہے ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن ان کے دلوں میں سکون نہیں ہے، وہ جو ہے ایک طریقے سے ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کو جو ہے خوشی میسر نہیں ہے، یہ حالت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کے اندر یہ فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اے لوگوں سنو، اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے۔ لہذا آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ دل کو سکون پہنچانا ہے، تو یہ نسخہ اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، بارہا اللہ رب العالمین نے ذکر کی طرف لوگوں کو رغبت دلایا ہے اور حکم دیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز مکمل کر چکو،
فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو تم کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو۔ اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب کے اندر، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں 40/1 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر اذکار کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو۔ لہذا اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آدمی ذکر و اذکار کثرت سے کیا کرے۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارے اولاد تمہارے مال اللہ کے ذکر سے غافل تمہیں نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جن لوگوں کے تعلق سے یہ معاملہ آ گیا کہ ان کی اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، ان کے مال نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے پانے والے لوگ ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ذکر و اذکار اللہ رب العالمین کے کرنے سے جنت ملے گی، لیکن اگر آدمی ذکر و اذکار سے غافل ہو جائے، دنیا کے چکر میں پڑ جائے، مال و اولاد کے چکر میں پڑ جائے اور اللہ کو بھول جائے، اللہ کے یہاں وقت اس کے پاس نہ ہو، تو کیا ہے؟ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے پانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ معزز سامعین، ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول، اسلام کے قواعد و احکام ہم پر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں کوئی ایک ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اب اس پر میں جم جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، اس صحابی رسول سے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اے صحابی تمہیں وہ نسخہ چاہیے، وہ چیز چاہیے تو یہ سن لو، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نسخہ سکھایا میرے بھائی۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ملاقات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری موت اس حالت میں ہو کہ تمہارے زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی ذکر و اذکار میں تم لگ جاؤ، ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہاں تک کہ تمہاری موت بھی ہو تو اسی حالت میں تمہاری موت ہو کہ اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر ہو، بھیگی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، اور میں آسان نسخہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اگر اپنے آپ کو کثرت سے ذکر و اذکار کرنے والے مرد میں اپنے آپ کو جو ہے شمار کروانا ہے تو وہ کیا کرنا پڑے گا۔ اور ہماری ماں اور بہنیں بھی بڑے غور سے سنیں اور اپنے آپ کو یہ آسان نسخہ لے کر کے جائیں، اور یہ آسان نسخے پر کم از کم ایک دن ہی صحیح عمل کر لے ضرور، تاکہ اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں وہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد بھی، ہمارے مرد حضرات بھی شمار ہو جائیں، اور ہماری خواتین اپنے آپ کو اللہ کے رجسٹر میں وہ کثرت سے ذکر کرنے والی بن جائیں۔ کیا ہے وہ؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس کے راوی دو راوی ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استيقظ من اللیل
وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ کہ جو شخص رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو جگائے، فَصَلِّيَا رَكَعَتَيْنِ اور دونوں مل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ رات کو جاگنا ہے، اپنی بیوی کو جگانا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، تو اس کی تعلق سے کیا کہا؟ کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو ایسے میاں بیوی، ایسے شوہر اور بیوی کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔